آزما کر دیکھنا، کال کیجئے گا ذرا کسی بڑے نعت خان کو، پہلی بات تو یہ خود نہیں اٹھائے گا، اس کا بچہ جمہور اسسٹنٹ اٹھائے گا. اور ایسے نعت خان کو کیجئے گا جو کہتا ہے خدا کی قسم میں ایک پیسہ بھی نہیں لیتا، اور واقعی وہ ایک پیسہ بھی طلب نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. جیسے ہمارے پولیٹیشین کہتے ہیں نا کہ خدا کی قسم میں نے ایک پیسے کی بھی کرپشن نہیں کی، بالکل ٹھیک ہے، ایک پیسے کی نہیں کی، کروڑوں کی. تو یہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ میں کبھی ایک پائی طلب نہیں کرتا ہوں. ہاں آپ نہیں کرتے، جو بچہ جمہورہ بٹھایا ہوا ہے فون کے پیچھے وہ کرتا ہے. آپ فون کیجئے گا، بچہ جمہورہ اٹھائے گا، آپ کہیں جی ان کی نعت خوانی رکھوانی ہے، وہ کہے گا کہاں؟ بولو گھر گلی کے ایک چھوٹے سے کونے کے اندر. وہ کہے گا بھاگ جانے سے دفع ہو جا، تم ذکر الہی کرانے کے قابل نہیں ہو. کیونکہ جب تک ایک بڑے گراؤنڈ میں، جب تک ایک بڑی مسجد میں ایکو ساؤنڈ کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر تو ذکر رسول کا مزہ بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہوگا. یعنی ان کے نزدیک شاید سوچیے، اگر آپ کہہ کر دیکھیے گا کہ وہ ایکو ساؤنڈ وغیرہ نہیں ہے، وہ مسجد کے اسپیکر لگائے ہیں، اس میں آواز بھی آتی چوں بیچ میں ایسے چوں چاں بھی ہو جاتی ہے، تو ان صاحب کو بھیج دیں، یہ ان کی عزت کے خلاف ہے کہ نہیں. اچھا چلیں آپ کہیں بڑا ایکو ساؤنڈ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خرچ بہت زیادہ ہو گیا ہے. انہیں ہم صرف پانی پوڑی کھلا دیں گے یہاں پر، یا گول گپے 4-5 منگائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی پیسہ نہیں دے سکتے. پھر دیکھیں آپ کی عزت افزائی کتنی خوبصورت انداز سے ہوتی ہے. میں نے ایک نعت خان کو فون کیا، اس کے اسسٹنٹ نے اٹھایا، میں نے شو نہیں کیا اپنے آپ کو، میں نے کہا کہ فلاں ہیں، آپ کو کیا کام ہے؟ بڑا روڈلی اس نے پوچھا. میں نے کہا وہ ذرا نعت خوانی رکھوانی تو اس کے لیے بات کرنی. ہاں مجھ سے آپ بات کریں، بولیں. میں نے کہا کیا وہ کچھ پیسے وغیرہ لیں گے؟ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ نعت خان کی کوئی آپ کو اہمیت کا نہیں پتہ، اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو، کیا اس کی خدمت کرنی چاہیے کیا نہیں؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتہ، میں یہ معرفت تامہ حاصل نہیں ہے مجھے اس سلسلے میں. کہنے لگا آپ ہیں کون یہ بتائیں. میں نے کہا بھائی مجھے مفتی محمد اکمل کہتے ہیں. ایک دم پھڑک گیا، مفتی صاحب معذرت چاہتا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ اگر تم پہچان لیتے تمہارا لہجہ کچھ اور ہوتا، تم نے نہیں پہچانا، کوئی عام آدمی ہوتا تو تم اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتے. تم سوداگر ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے ہو. تو اب جب ہم ایسے پیشہ وروں کے خلاف بولتے ہیں، آپ یقین کریں ایک یو کے اندر مشہور نعت خان ہے، نام نہیں لیتا ہوں، وہ آیا محفل کے اندر، پہلا سوال یہ کیا مجھے پیسے کتنے ملیں گے، اور طے کیا کہ پیسے مجھے کچھ دو اور باقی جو وہاں پر لٹائیں گے لوگ تو وہ میرے ہوں گے. انہوں نے کچھ کم بتائے، ناراض ہو گیا، نہیں یہ نہیں، میں چلا جاؤں گا محفل سے. یہ وہاں محفل بنی ہوئی ہے اور وہاں وہ تڑیاں لگا رہا ہے، دھمکیاں کہ میں چلا جاؤں. انہوں نے پوچھا تو کتنا چاہتا ہے؟ بھائی اتنا مجھے پاؤنڈ دو. تب جو مجھے بتایا گیا میزبان نے اتنے پاؤنڈ ہاتھ پہ رکھے اور 2 گندی گالیاں دی اس کو اور کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جائے. تو اسی لیے آیا تھا نا، نکل جائے یہاں سے. اس کو دفع کر دیا اس کو. لیکن بغیرت اتنا تھا وہ کہ اگر غیرت مند ہوتا بولتا جب میں نے پڑھی نہیں رکھو، وہ بھی رکھ کے نکل گیا. یہ آپ کے مسلک کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں. ان کا کام ہی ہوگا آپ کے پاس آ کے سیدھا آپ کو جنت تک پہنچائیں گے. وہ جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب ایک محفل میں پہنچے، میں بھی وہاں بیٹھا تھا، نعت خان نے پہنچایا ہوا تھا بہت اونچا، تو حضرت نے جائے مائک سنبھالا، فرمایا بھئی آپ 7ویں آسمان پر تھے، برائے مہربانی میرا بیان سننے کے لیے زمین پہ تشریف لے آئیں. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ آپ ہی لوگ ہیں کہ اگر درس قرآن درس حدیث کے لیے مسجد میں بلایا جائے تو 10 آدمی بیٹھے گا، لیکن یہ پیشہ ور نعت خان آ جائیں تو پوری مسجد آپ بھر دیں گے. یہ حوصلہ افزائی کرنے والے بھی تو آپ لوگ ہیں نا. تو بہرحال جو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم جیسے آدمی کوئی کرے تو ایسے علماء پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یعنی ایک عالم صاحب کا مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کسی انٹرویو میں کہا، ایک نعت خان کا نام